السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وین۔ ویٹس وین میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے زبردست کیس لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک لوکل فریزین گائے ہے اور بچہ دیے ہوئے اس نے تقریباً کوئی 1 ہفتہ ہو گیا ہے اس کی پرچوریشن کو، اور یہ ہے کہ 1 ہفتے کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جگالی بند کر دی ہے اور انتہائی کمزور ہو گئی ہے اور دودھ بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے ٹانگوں میں درد ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے اور یہ بڑی مشکل سے چل پا رہی ہے۔ تو اس کی جو میوکس میمبرین ہے یہ ہم نے چیک کی ہے، اس میں کنجیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں کنجیشن ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے جو نتنے ہیں وہ بالکل خشک ہیں، اور یہ جگالی وغیرہ بالکل نہیں کر رہی، کمزور ہو چکی ہے، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہے۔ اس کے جو فلینک ہیں، جو وکھیاں ہیں، وہ اندر کو گھس چکی ہے اور معدے کی حرکت جو ہے وہ بالکل بند ہے۔ اب اس کے لمف نوڈ میں چیک کر رہا ہوں، یہ لمف نوڈ بھی چیک کیے جاتے ہیں، جب بھی کوئی ڈائیگنوز کریں تو لمف نوڈ چیک کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو پروٹوزوئل ڈیزیز نہ ہو۔ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہے، چونکہ علاج سے جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے تشخیص ہے، ڈائیگنوزز ہے۔ جب تک ایک جانور کی کمپلیٹ ڈائیگنوزز نہ ہو، اس کی تشخیص نہ ہو، تو پھر علاج کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک جانوروں کو فزیکلی طور پہ چیک نہ کیا جائے، جب تک صحیح جو اس کے جو پراپر جو سائن سمٹمز ہیں، اس کی جانور کی علامات ہیں، ان کو بہت زیادہ باریکی سے چیک نہ کیا جائے، تب تک جانور کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی یہ معدے کی جو حرکت ہے وہ چیک کی جا رہی ہے کہ معدے میں کتنی حرکت ہے، تو اس کی معدے میں حرکت نہ ہونے کے برابر ہے، اور جانور کی جو وکھیاں ہیں وہ اندر کو دھس چکی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہے بہت زیادہ، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، جگالی بند ہے، کھا پی نہیں رہی۔ اب اس کی جو سٹیتھوسکوپ سے ریسپیریشن چیک کی جا رہی ہے، یہ سٹیتھوسکوپ سے یہ اس کی لنگز کی جو ساؤنڈ ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ آیا اس کو کوئی لنگز انفیکشن نہ ہو۔ ساری چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں، چونکہ جب ایک جانور کو چیک کیا جاتا ہے تو ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اس کی معدے کی ساؤنڈ سن رہے ہیں سٹیتھوسکوپ سے کہ معدے میں کوئی ایسیڈیوسز یا کچھ ٹمپنی یا کچھ اس میں کوئی بلاٹ وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ جانور کی تشخیص میں یہ فزیکل چیک اپ ہی سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے علاوہ ان کا بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ اور ای سی جی، ایکس رے، اور اس کے علاوہ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کچھ بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں اس کی چیک کرنے کے بعد باڈی کوٹنگ بھی چیک کی ہے، اس کے بعد اس کی ٹمپریچر چیک کیا گیا ہے، تو ٹمپریچر اس کا سب نارمل تھا، تو ٹمپریچر سب نارمل تھا۔ ایک تو یہ تقریباً تازی سوئی ہوئی ہے، بچہ دیے ہوئے ابھی اس کو 7 دن ہوئے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو علامات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس کو چیک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب اس کے بیماری جو سسپیکٹڈ میں نے ڈائیگنوز کی ہے وہ ٹینٹیو مسکولر ڈسٹرافی، یعنی مسکولر جو ڈسٹرافی ہے، پٹھوں کی کمزوری، ٹھیک ہے، یہ کامن بیماری ہے، اور یہ زیادہ جو جانور ہیں امپورٹڈ بریڈ اور
زیادہ دودھ دینے والے جانوروں میں یہ عام طور پر پائی جاتی ہے، اور یہ اکثر آفٹر پارچوریشن جو ہے نا وہ اس کی شرح بہت زیادہ ہے، اور جو لاسٹ سٹیج آف 3 منتھ پریگننسی جو ہوتے ہیں، یعنی ایڈوانس پریگننسی میں بھی یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس کے زیادہ جو کیسز ہیں وہ آفٹر پارچوریشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس کی اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج میں اس کو ہم نے فلوڈ چڑھایا ہے۔ فلوڈ میں ہم نے بہت سارے جو نیوٹریشن ہیں اس کو آئی وی دیے گئے ہیں، جس میں ملٹی وائٹامن، امینو ایسڈ، الیکٹرولائٹس، اس کے علاوہ ساری جتنے بھی منرلز وغیرہ ہیں وہ بھی اس کو انجیکٹیبل فارم میں ہم نے دیے ہیں، آئی ایم، اور اس کے علاوہ اس کو ہم نے لیور ٹونک بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں بہت ساری تقریباً 8 سے 10 بوتلیں ہم نے اس کو چڑھائی ہے، اور اس کی صحیح طریقے سے ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کی ہے۔ تو جانور ظاہر ہے ہائیڈریٹ کیا ہے، اس کی ڈی ہائیڈریشن کو کور اپ کرنے کے لیے ہائیڈریٹ کر رہے ہیں۔ تو جانور کو ہائیڈریٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جانور نے کھانا پینا 3 دن سے نہیں کیا، تو ظاہر ہے جانور میں بہت زیادہ ویکنیس آ چکی ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے۔ تو ڈی ہائیڈریشن کو کور کرنے کے لیے فلوڈ جو ہے تھراپی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو فلوڈ تھراپی جاری ہے، الحمدللہ اس کی ہم نے فلوڈ تھراپی کی، اور فلوڈ تھراپی میں ہم نے اس کو تقریباً 8 سے 10 لیٹر فلوڈ دیا ہے، اور یہ ہم نے تجویز کیا ہے کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً 3 دن ہم کریں گے، چونکہ ایک دن میں جانور کی جو نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کی جو وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جانور زیادہ دودھ دیتا ہے، ہائی ملکنگ جانور ہوتا ہے، اور اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ ارلی لاسٹ سٹیج آف پریگننسی میں اس کی نیوٹریشن پوری نہیں کی جاتی۔ تو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو وقت پہ ڈیورمنگ کروائیں، اور اس کو جو اس کی ڈائٹ ہے وہ بالکل کمپلیٹ ڈائٹ، اس کو مکمل غذا دیں، اور غذا کے لیے آپ اپنے قریبی کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے نمبر سے بھی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو جو منرلز وغیرہ اور جو نیوٹریشن ہے وہ بھی ایکسٹرا دینی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ جانور کسی قسم کی نیوٹریشن ڈیفیشنسی میں نہ چلا جائے۔ تو ابھی ہم نے یہ فلوڈ تھراپی کی، اور فلوڈ تھراپی کے دوران ہی یہ ماشاءاللہ جانور جو ہے وہ جگالی کرنے لگا ہے اور چارہ کھانے لگا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے میجیکل رزلٹ۔ دوران فلوڈ تھراپی یہ دیکھیں کہ جانور نے 4-5 دن سے جو چارہ نہیں کھایا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور چارہ کھانے کے بعد ہم نے اس کے سامنے پانی کی بالٹی رکھوائی ہے، اور یہ پانی بھی اس نے نہیں پیا تھا 4-5 دن سے۔ تو یہ الحمدللہ پانی بھی بڑے اچھے طریقے سے پینے لگا ہے، اور جانور الحمدللہ آپ کے سامنے فوری طور پہ کوئک ریسپانس کیا ہے۔ جو ہم نے ڈائیگنوز، اصل چیز ہوتی ہے ڈائیگنوز کر کے جو پراپر اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس پہ اگر عمل کیا جائے تو فوری ریسپانس آتا ہے، کسی بھی بیماری میں فوری ریسپانس ملتا ہے۔ اگر ڈائیگنوز اچھی نہیں ہے اور لائن آف ٹریٹمنٹ اچھی نہیں ہے تو پھر جانور کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ زیادہ دوائیاں لگانا یا بہت امپورٹڈ دوائیاں لگانا یہ کوئی انتہائی ضروری نہیں ہوتا، صرف ضروری سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائیگنوز اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے کی ہے، اور یہ جانور ہم نے باہر چھوڑا ہے فارم سے باہر،
جو گھاس وغیرہ قدرتی طور پہ لگا ہوا تھا یہ آپ کے سامنے اس نے چارہ شروع کر دیا ہے، اور یہ سامنے آپ کے کئی دنوں سے بھوکی تھی گئے، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے اس نے چارہ کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ تقریباً 2 دن کے وزٹ کے بعد، پہلے دن ہی سے اس نے یہ خوراک، پہلے ہی دن دوران علاج اس نے اپنا چارہ شروع کر دیا تھا، اور جگالی وغیرہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اور انتہائی میجیکلی رزلٹ ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے کہ دوران علاج جانور فوری طور پہ جگالی شروع کر دے اور فوری طور پہ کھانا شروع کر دے، خوراک کھانا شروع کر دے۔ صرف اور صرف اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ صحیح ڈائیگنوزز، اور اس کے بعد جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کی کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی معنی رکھتا ہے، اور اچھی تشخیص اور اچھا علاج، یہ دونوں مل کے جو ہے وہ ایک جانور کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہ جانور ہے، یہ اس کے سامنے سبز چارہ رکھا گیا تو یہ بہت جلدی سے ایسے یہ کہہ رہا ہے، ایسے یہ بیہیو کر رہا ہے یہ کہ یہ چارہ جتنا بھی پڑا ہوا ہے فوری طور پہ اس کے پیٹ میں چلا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بہت جلدی اور تیزی سے جانور کھا رہے ہیں۔ میں نے 3 دن ان کو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے سجیسٹ کی ہے، فلوڈ تھراپی اور انجیکشن وغیرہ ان کو جو مسکولر لگائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو جو تجویز دی ہے کہ آپ جو دوائیاں میں نے ان کو دی ہیں اس میں ایسیویٹ جو لیکوڈ ہے وٹامن پلس سلینیم 500 ml میں نے ان کو دی ہے کہ 50 ml روزانہ جانور کو پلائیں 10 دن، اور اس کے علاوہ ایک ٹائم میں نے ان کو ویٹا ہائی پاور جو امپورٹڈ منرل ہے وہ میں نے 100 گرام روزانہ تجویز کیا ہے، ایک ٹائم وہ دیں۔ اس کے علاوہ ایپیٹائزر کے طور پہ ان کو گیسٹروبل لیکوڈ جو وہ دیا ہے، جو ایپیٹائزر اور اس کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو لیور ٹونک کے طور پر ہیپاویٹ جو لیور ٹونک ہے 500 ml کی بوتل دی ہے، وہ 50 ml روزانہ وہ پلوانا ہے۔ گیسٹروبل لیکوڈ ہے وہ میں نے تجویز کیا ہے کہ دن میں 2 ٹائم 200 ml صبح 200 ml شام آپ نے لگاتار 1 ہفتہ پلوانا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد الحمدللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو فارم کے مالک تو خیر موجود نہیں تھے، تو یہ وہاں پہ جو اٹینڈنٹس ہیں ان جانوروں کے جو رکھوالے ہیں ان سے میں نے انٹرویو لیا، تو اپنی زبانی انٹرویو لیا اپنی لینگویج میں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ کیا ہے بھائی جان؟ اچھا جی، گائے کا کی مسئلہ ہے، کتنے دن تو بیمار؟ ہاں سر 3 دن سے 4 دن تو بیمار۔ اچھا، یہ سوئی کتنے دن میں؟ سوئی 6 دن۔ 6 دن میں سوئی نارمل سوئی؟ نارمل آرام سے بچہ شچہ 3 دن تو کی مسئلہ ہے؟ 3 دن کے بعد ڈاکٹر آیا۔ اچھا نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ بیمار کی جو بیمار یہ علامت ہے، یہ بیماری علامت۔ اچھا، چلنے چلنا لڑکھڑانی، کھانے پینے کی شاید نہیں، 3 دن تو کوئی شاید نہیں کھا دی۔ اچھا، وہ بات یہ ہے کہ مطلب مقامی ڈاکٹر نے بلایا ہے، اس ٹیکے شیکے لائے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ پھر آج تو سا مطلب کیا دسا اصل میں ڈاکٹر نے کیا دسا؟ اصل خان دسا یار آ کے تشخیص کی تھی، پھر ایسا ڈرپا لائی ہوں الحمدللہ کھانے پینے لگا۔ چلو شکر ہے جی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے گروپس میں شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو نئے آنے والے دوست سے سبسکرائب کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔